يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر اونچی چیز سے اترتے ہوئے زمین پہ آئیں گے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور ان کے موجودگی میں تیسری جو بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا میں آنا ہے. وہ ہر اونچی چیز سے اترتے ہوئے آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے اور جو ان کے ساتھ یہودی ہوں گے ان کا بھی صفایا کر دیا جائے گا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو جو مسلمانوں کی جماعت ہوگی اس وقت جس جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاکید کی تھی کہ آپ کسی ملک میں بھی ہوں، کسی ملک کے کسی علاقے کے باشندے ہوں، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ آپ نے مل جانا ہے. اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا، یہ ارشاد فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو میرا ان کو سلام کہیے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور تاکید کی کہ اگر آپ کے ہوتے ہوئے سیدنا آدم علیہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلام کہیے گا اور میرا سلام بھی کہیے گا.
عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کو اکٹھا کریں گے، ان کو جنت میں ان کے درجے بتا رہے ہوں گے کہ آپ کا جنت میں یہ درجہ ہے، آپ کا جنت میں یہ درجہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے کہ عیسیٰ اپنے سارے مسلمان ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، ایک ایسی مصیبت نازل ہونے والی ہے کہ ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو دجال ہے، دجال کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی پاورز دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ اس سے بھی بڑی بلا وہ کیا ہوں گے کہ میں نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ کہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ یاجوج ماجوج کا ہے کہ جو ذوالقرنین تھے انہوں نے ان کے روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، ایک بیریئر بنایا، رکاوٹ بنائی تاکہ وہ وہاں سے نکل نہ سکے۔ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ ذوالقرنین کا بیان ہوا کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا اور کس طرح اس قوم کو یاجوج ماجوج کی جو فساد تھا، اس کی برائی تھی، اس کا ظلم تھا، اس سے بچایا۔ اور یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے بس میں بھی نہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے، صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے فاصلے پہ نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنی شروع کر دی اونچی آواز میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو صحابہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سنی اتنی اونچی آواز میں تلاوت تو ہم نے اپنے گھوڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا دیا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص بات کرنے والے ہیں، کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے۔ جب ہم ان کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کیا ہے کہ اس دن اللہ سیدنا آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ جہنمیوں کے گروہ کو علیحدہ کر دو اپنی اولاد میں سے۔ وہ عرض کریں گے اللہ وہ کون سا ایسا گروہ ہے؟ فرمایا کہ 1000 میں سے 999، یعنی ایک جنت میں 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 999 آدمی جہنم میں جائیں گے۔
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد سارے صحابہ بڑے مایوس ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. اور اس مایوسی کے عالم میں کسی کے لب پر بھی مسکراہٹ نہیں رہی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 گروہ ایسے ہیں جن سے تم نہیں ملے. یہ 999 ان میں سے ہوں گے. وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ یاجوج اور ماجوج. اور وہ قومیں جن کو ہم نے برائیوں پر، کفر پر اس دنیا سے مٹا دیا. ایک یاجوج ماجوج کا گروہ اور دوسرے گروہ میں 2 لوگ شامل ہوں گے. ایک وہ قوم، وہ جتنی بھی قومیں، عاد کی ہو، سمود کی ہو، نوح علیہ السلام کی ہو، جتنی بھی قومیں اللہ تعالیٰ نے برباد کی کفر پر جو رہے، ایک ان کا گروہ ہوگا. اور اس دوسرے گروہ میں شیاطین کی اولاد ہوگی. فرمایا کہ یہ 999 لوگوں پہ مشتمل ہوں گے. پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اعمال اچھے کرو اور یہ خوشخبری لے لو کہ تم ان کی تعداد میں اس طرح نظر آؤ گے جیسے ایک اونٹ کے جسم پہ چھوٹا سا دائرہ نظر آتا ہے. یا اس طرح کہہ لیں کہ کوئی درندہ ہو اور درندے کے جسم پہ چھوٹا سا نشان کالے رنگ کا ہو، یعنی ان لوگوں میں تعداد آپ کی یہ ہے. ایک اسرائیلی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا. جتنی بھی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے فرشتوں پہ مشتمل ہیں. اور وہ جو 9 حصے فرشتوں پہ مشتمل ہیں، اگر ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے فرشتوں کے وہ ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک حصہ فرشتوں کا وہ ہے جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، انبیاء پہ وحی لانا، پھر مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا. اور جو باقی ایک حصے کو، جو باقی تخلیق ہے فرشتوں سے علاوہ، اس کو اگر ہم 10 حصوں میں تقسیم کریں تو 9 حصے جنوں کے، ایک اولاد آدم کا. اور اولاد آدم میں سے 10 حصے کریں تو 9 حصے یاجوج ماجوج کے اور ایک حصہ تم لوگوں کا. یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی، اس قدر بڑی تعداد میں آئیں گے. سورہ کہف میں اس دیوار کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سیدنا ذوالقرنین نے بنایا، اور اس دیوار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دیوار کو روزانہ وہ توڑتے ہیں.
سارا دن توڑتے رہتے ہیں، شام ہوتی ہے تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے تو اس کو توڑنا بند کر دیتے ہیں۔ ان کا جو ایک انچارج ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلیں ہم صبح کریں گے۔ جب وہ صبح واپس آتے ہیں تو دیوار پھر اسی طرح پوری ہو جاتی ہے، جتنی انہوں نے توڑی تھی وہ بھی مکمل ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا رہے گا، تم جنگیں کرتے رہو گے، لیکن جب یاجوج ماجوج ایک دن ان کا لیڈر یہ کہہ دے گا کہ انشاءاللہ ہم باقی جو ہے وہ کل توڑیں گے، جس دن اس نے رات کو سوتے جانے سے پہلے یہ کہہ دیا، تو جب اگلے دن واپس آئیں گے تو وہ دیوار پھر برابر نہیں ہوگی، اتنی ہی ٹوٹی رہے گی۔ اور اس وقت ہوگا یہ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو جنت میں ان کے درجے بدلا رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، انہیں کہہ دیجیے میں ان قریب آپ کو بتلا دوں گا۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے اس کو زمین میں ٹھکانہ دیا، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو دیا من کل شیء سببا، ہر چیز کا رستہ، اپروچ، کہ وہ کہاں تک بھی کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک رستے پہ چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، وہ وہاں پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، اس نے پایا کہ سورج جو ہے وہ ایک طرح کا گارا ہے، سیاہ کلر کا، اس میں غروب ہو رہا۔ عین چشمے کو کہتے ہیں حَمِئَةٍ، جو گارے کی طرح ہو۔ اب جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اب اگر ہم اپنی یونیورس کو دیکھیں، اپنی کائنات کو دیکھیں، تو جو ہماری زمین ہے اس پہ چلتے چلتے ہم جدھر سورج غروب ہو رہا ہے جاتے جائیں تو سورج آگے آگے چلتا رہے گا، ہمیں وہ سورج غروب ہونے والی جگہ نظر نہیں آئے۔ تو اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ سورج نے جا کے رک جانا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ سورج، چاند اور ستارے جتنے بھی کائنات کے اندر ہیں، تجری لمستقر لہا، وہ ایک مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس مقام پہ جائے گا سورج، اور وہاں پہ بلیک ہول پہ غائب ہو جائے گا۔ اس وقت قیامت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہاں پہ ترجمہ کیا جاتا ہے ڈھانپ لیا گیا، سورج کو ڈھانپ لیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی جو روشنی ہے وہ ختم ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ذوالقرنین پہنچا، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہے، ہماری جو سیارہ ہے، جو ہمارا جو پلانٹ ہے، اس پہ تو وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ وہ بلیک ہول جہاں پہ جا کے سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، غروب ہونے کی جگہ، اور وہ سیاہ کلر کا چشمے کی طرح مادہ ہے جس کو آج کی سائنس نے دریافت کیا کہ بلیک ہولز ہیں۔ ہر سیارہ آٹومیٹکلی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے،
اور ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح جا کے وہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے کیا دیکھا؟ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پہ ایک قوم دیکھی۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ کیا ذوالقرنین، ہم نے ذوالقرنین کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان پہ عذاب دے دیں، ان کو سزا دیں، ظلم کریں، زیادتی کریں، بے ایمانی کریں ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، ان کو عدل فراہم کریں، ان کو بھلائی دیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ثم يرد الى ربه، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ فيعذبه عذابا نكرا، تو وہ بہت سخت قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا اس کو۔ پھر واما من آمن وعمل صالحا، اور جو ایمان لایا اس نے اعمال صالح کیے، فله جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بہت بڑا اچھا اجر ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے احکامات ان پہ نرم کر دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک رستے سے چلا، پھر وہ ایک رستے پہ گیا۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، وہ وہاں پہ پہنچا جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب بھی ہمارے یہاں پہ، ہماری جو زمین ہے یہاں پہ تو وہ طلوع نہیں ہو رہا، یہ طلوع ہونے کی جگہ ہے جہاں سے سورج نکلا ہے اور اپنے مدار میں گھومتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وہاں پہ ایک قوم ایسی تھی کہ جو سورج تھا تطلع علی قوم، وہ ایسی قوم پہ نکلتا تھا، طلوع ہوتا تھا، لم نجعل له من دونها سترا، کہ وہاں پہ ہم نے ان سے کوئی سایہ نہیں رکھا تھا، کوئی شیلڈ نہیں رکھی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی تھی جو سورج کی شعاعیں روک لے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَدْ أَحَطْنَا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، تو اس طرح ہم نے جتنی بھی ہم نے ان کو صلاحیتیں دی تھی، ہم ان سے باخبر تھے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک ایسے رستے پہ چلا کہ جہاں پہ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، دو کناروں کے درمیان، دو بیریئر، دو دیواریں ہوں، ان کے درمیان ایک ایسی قوم، اس سے پرے ایک ایسی قوم کے پاس آیا۔ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، جو ان دو رستوں کے گیپ میں سے باہر قوم تھی۔ اور یہ یاجوج اور ماجوج کہاں پہ تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، جب اس قوم کے پاس ذوالقرنین پہنچے تو وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ذوالقرنین سمجھتے تھے لیکن ذوالقرنین کی زبان وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، کہ ذوالقرنین یہ جو یاجوج ماجوج ہیں نا، مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، ہم آپ کو کچھ رقم فراہم کرتے ہیں، کچھ لے دے کے ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ قال ما مكنني فيه ربي خير، انہوں نے کہا کہ میں مال آپ سے نہیں لوں گا، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھلائی عطا کی ہے، جو خیر عطا کی ہے، جو وسائل عطا کیے ہیں، جو طاقت اور قوت اور سارے اختیارات مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، صرف افرادی قوت چاہیے، آپ میرے ساتھ لگ جائیں۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، ایک بیریئر کھڑا کر دیتا ہوں۔
اور سورہ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے درمیان انویزیبل جو نظر نہیں آتی دیواریں وہ کھڑی کر دی اور وہ دیکھ ہی نہیں پائے۔ اور یہ وہ دیواریں ہیں جن کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگ ان دیواروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، لیکن کسی کے پاس بھی ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ان کے بارے میں جن کو ہم حقیقت میں مبنی کہہ سکیں۔ عیسائی جو ان کا الیگزینڈر ہے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، جبکہ اس کے اور ذوالقرنین کے آنے کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے، 2000 سال کا۔ اس کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یاجوج ماجوج کی جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں بڑی ایسی افواہیں ہیں، ایسی چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں جن کا کوئی تصور ہی صحیح طریقے سے کسی لہمی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اس دنیا کی قوم نہیں۔ ایک میری رائے غلط بھی ہو سکتی کیونکہ اس پہ یاجوج ماجوج کے اوپر امت کا کہیں پہ بھی اجماع نہیں ہے، کہیں پہ بھی اجماع نہیں۔ قرآن مجید بھی تھوڑا مختصر اس قصے کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو بیان نہیں کرتا، وہ اتنی انفارمیشن دیتا ہے، وہ اتنی صرف معلومات فراہم کرتا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ تھا کہ جو مکہ کے لوگ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو انہوں نے 2 بندوں کو بھیجا، نضر بن حارث کو اور عقبہ بن ابی معیط کو، کہ جاؤ یہودیوں کے پاس مدینے، وہ تو انبیاء کے بارے میں بڑی انفارمیشن رکھتے ہیں، جاؤ جا کے ان سے بات کرو کہ یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کہاں سے کر رہا ہے، کیا وہ اس میں حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ تم ان سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں۔ ایک وہ گروہ نوجوانوں کا جو وقت کے بادشاہ سے جو توحید پہ قائم تھے، وہ نوجوان اپنے بادشاہ کے مخالف تھے، مخالف ہو گیا ان کا بادشاہ اور ان کو جگہ چھوڑ کے دوڑنا پڑا، جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھیں۔ نمبر 2 ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں پوچھیں۔ نمبر 3 روح کے بارے میں پوچھیں۔ اگر اس نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ سچا نبی ہے، اس پہ ایمان لے آنا، اس کی تابع داری کر لینا۔ اب وہ آئے، قریش کے ذریعے انہوں نے سوال پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ وہی نہیں آئی 15 دن، 15 دن بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ اب اس کو دیکھیں، انشاءاللہ کہنا، جتنی بھی ہماری صلاحیتیں ہیں جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جو کام ہم کر کے سمجھتے ہیں ہم نے کر لیا، وہ کیا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تم نہیں کر سکتے۔ 15 دن وہی ہے، اور وہ جو یاجوج ماجوج کا لیڈر ہوگا وہ جس دن کہے گا انشاءاللہ، مطلب یہ ہے
کہ اسلامی احکامات کو کوئی غیر مسلم بھی اس کی تابع داری کرے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. صرف انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دن رہی نہیں ہے، انہوں نے افواہیں شروع کر دی، یہ نبی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذُوالْقَرْنَيْنِ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ سَأَتْلُو عَلَيْهِم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں بیان کروں گا ان کو کہ اس کا کیا واقعہ ہے. اور پھر یہ واقعہ بیان کیا. سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ معراج. وہ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو روح کے سمیت اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر. یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ آسمانوں میں رستے ہیں. قرآن انہی رستوں کا ذکر کر رہا ہے سورہ کہف میں اس کے بعد. اور پھر سورہ مریم ہے، یہ 3 سورتوں کی ایک گروپ ہے. اس کے اندر اتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. قرآن کہتا ہے اس میں جو سوال کر رہے ہیں نا ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں کہ وہ آخر رستوں سے گئے نا. پہلے آسمان پہ پڑاؤ ہے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6ٹھے پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری دنیا کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا ہے، بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ رسائی دی. اور سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو آسمان پہ اٹھایا. اور وہ زندہ آسمان پہ گئے تھے، 4تھے آسمان پہ، وہاں پہ ان کی روح کو قبض کیا گیا. اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 انبیاء کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جن کو اوپر کی رسائی دی، ان کو صدیق النبیہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں بیان کرتا ہے. تو ہمارا جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے نا اس وقت، ہم نے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا میں معلق کیا ہوا ہے کہ اوپر کوئی شے ہی نہیں. جب اس حدیث کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے، موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، تو اس کو وہ غیب کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو ہم سے غائب ہیں. سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. دیکھا نہیں کرنے والوں کو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی. بڑی حیرانگی سے دیکھتا میں کس منظر میں آ گیا. اس کو ساری مخلوقات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے، جس کو جتنا مرضی اختیار دے اور جس چیز پہ مرضی ہو اس کو اس قابل بنائے کہ وہ اس پہ اختیار رکھتا. سورہ نمل کیا کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ جو سبا کی ملکہ تھا اس کا کہا کہ وہ تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ قال عفریت من الجن قال انا آتیک قبل ان یقوم من مقامک. بڑا عفریت وہ جن ہے جو جنوں کا سردار، سب سے بڑا جن. وہ کہتا ہے کہ میں اس کا تخت اتنی قلیل مدت میں لے کے آؤں گا کہ تم اپنی جگہ سے کھڑے ہوگے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. وقال الذي عنده علم من الكتاب، اور وہاں پہ وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، آدمی انسان، اس کے پاس علم تھا. قال انا آتيك قبل ان يرتد طرفك، یہ بڑے کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے،
آپ آنکھ جھپکیں آپ کے سامنے تخت ہوگا. ہوا؟ قرآن کہتا ہے ہوا. وہ تخت کو چھوٹی سی شاید تو نہیں تھی نا کہ جہاں پہ صرف وہ بیٹھتے تھے، پورا محل تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف جو صحابہ کرام نے بڑی چیزیں ان ایسی چیزوں کے بارے میں بڑی وضاحتیں دی. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ آسمان کے راہوں کو جانتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چیزوں پہ غور و فکر کرتے تھے. ان سے بڑی ایسی چیزیں مروی جو انہوں نے اسلام سے متعلق بتلائی. لیکن ہم اس سمت میں نہیں جا رہے. مسلمان کافر ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی وہاں پہ جا رہا ہے. کس لیے؟ اللہ نے رستے بنائے. اوزون لیئر ہے آپ کی جو زمین ہے، جو آسمان نظر آتا ہے اس کے اوپر، جس کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ اس کے اندر فولاد ہے، فولاد لوہا. یہی تو وہ لوہا تھا جس کے بارے میں قرآن مجید ذکر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے نا کہ انہوں نے بھی لوہے کے ساتھ اس دیوار کو بنایا. تو میں نے بتایا تھا اس دیوار کے اس جو لیئر ہے اس کے اندر فولاد ہے، لوہا ہے. اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ لیئر ختم ہو جائے. نظر تو نہیں آتی نا، لیکن کیا کرتی ہے کہ آسمان سے جو سورج کی کرنیں آ رہی ہیں ان کی جو خطرناک کرنیں ہیں ان سے بچاتی ہے. وہ لیئر تو نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے، نہ نظر آنے والی. اسی طرح ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس چادریں لائیں لوہے کی، اس کو پورا بنا دیے. وہاں پہ رستہ تھا، دونوں بیریئر ہیں، ان میں سے رستہ تھا. آگے قوم تھی، یاجوج ماجوج ادھر دونوں دیواروں کے درمیان تھے. وہاں سے نکل کے اس قوم کو ستاتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ چادریں لائیں لوہے کی، اس کو گرم کیا، اس طرح اتنا گرم کیا کہ وہ آگ بن گئی. پھر فرمایا کہ لاؤ میرے پاس، میں اس پہ پگھلا ہوا کاپر ڈالتا ہوں، تانبا، اور اس دیوار کو کھڑا کر دیا. پھر وہ قوم محفوظ ہو گئی. اس دیوار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے گا انشاءاللہ. ہم اسلامی تعلیمات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ، اس کا آپ کی زندگی پہ اثر کتنا ہے، آپ کی سائیکالوجی پہ کتنا اثر ہے. کہ اگر آپ کل کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل میں فلاں جگہ پہ آپ کو ملوں گا، صرف اتنا کہتے ہیں تو اٹ مینس آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے، مجھے موت نہیں آئے گی. لیکن یہ تو کسی کو نہیں سوائے اللہ. اس لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے. اس سے جو آدمی کی بڑائی، بڑا پن ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، وہ نکل جاتا ہے دل سے. تو جب یہ قوم آئے گی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کوہ طور پہ لے کے چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو. آپ اس کا قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تعداد اتنی میں ہوگی، اتنی تعداد ہوگی کہ ان کے ایک بندے کے جو بچے ہوں گے وہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہوگی. اتنی زیادہ تعداد. وہ بحیرہ طبریات سے گزریں گے جو فلسطین میں ہے، اس کو بحر جلیل بھی کہتے ہیں. وہاں سے گزریں گے اور جو آخری آدمی ان کا وہاں سے گزرے گا وہ پانی پی جائیں گے ساتھ. جو آخری آدمی ان کا گزر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ کسی وقت یہاں پہ پانی تھا. سارا پانی پی جائیں گے، فصلیں اجاڑ دیں گے، آپ کے جو جانور ہیں ختم کر دیں گے. بچے کا کون جو کلوں میں ہوگا.
یا جو کوہ طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوگا. اور ان کے آنے کی وجہ سے جب مسلمان کوہ طور پہ محصور ہوں گے، وہاں پہ بھوک کا جو شدت ہے وہ بڑھ جائے گی، چیزیں میسر نہیں ہوں گی. اور ایک جو بچڑے کا سر ہے 100 دینار اس کی قیمت ہوگی، لیکن 100 دینار آپ کے پاس ہوں گے، وہ بچڑے کا سر نہیں ملے گا، اتنی بھوک بڑھ جائے گی. مسلمان سارے پریشان ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس بڑی بلا سے، اس بڑی آزمائش سے ہمیں نکال لے، اس سے ہمیں نجات دے دے. تو اللہ ایک ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں کو کھائے گا اور یکدم سارے کے سارے مر جائیں گے. اور جو شور ہوگا، جو قتل و غارت کی آوازیں، ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی، کوہ طور پہ محصور مسلمان جب سنیں گے نہیں تو ایک کو کہیں گے کہ کون ہے جو جان کی قربانی دے اور باہر جا کے دیکھے کیا حال ہے اس قوم کا. ایک ان میں سے والنٹیئر رضاکارانہ طور پہ نکلے گا کہ اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو مر جاؤں گا، پتہ تو کروں ہو کیا رہا ہے. وہ جائے گا، دیکھے گا کہ وہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی پوری قوم مر چکی ہوگی. اور تل دھرنے کو یعنی پاؤں رکھنے کو جگہ اس زمین میں باقی نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے اتنی لاشیں ہوں گی. پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر بڑی گردنوں والے پرندے آئیں گے، وہ ان کو اٹھا کے نامعلوم جگہ پہ پھینک دیں گے. پھر اس کا تعفن اور بدبو اس قدر ہوگی کہ مسلمان سہ نہیں پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا، اور وہ بارش بھی سن لیں کس طرح ہوگی. یہ چھت ہے، بارش ہوتی ہے، یہاں پانی نہیں گرتا نا. اس وقت بارش ایسی ہوگی کہ آپ کے جو سوراخ ہیں بلوں کے، جو چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کے ہیں، ان میں بھی جائے گی. اور یہ دیواریں نہیں ہوگی اس بارش کے سامنے، یہ چھت کے اوپر سے بھی نیچے بارش آئے گی. گویا چاہتا ہے یہ کس لیے ہوگی کہ ان کا جو تعفن ہوگا، بو ہوگی، بدبو، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بارش نازل کرے گا اور ہر جگہ پہ پہنچے گی، ہر جگہ، اور اس سے تعفن ختم ہو جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے زمین اپنی فصلیں اگانا شروع کر دے اور اپنی رحمتیں اگلنا شروع کر دے، کیونکہ اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فصل ہوگی، زمین اپنی فصلیں اگانا شروع کر دے گی، اپنی رحمتیں زمین میں پھیل جائیں گی، کہ اس وقت ایک بہت بڑا لشکر ایک انار سے سیر ہو جائے گا، اور اس انار کا ایک سایہ اس پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا دھوپ سے. اور جو اونٹنی کا دودھ ہے ایک بہت بڑے گروہ کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بھیڑ اور بکری کا دودھ ایک فیملی کے لیے کافی ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے بغض، حسد، کینہ، رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ ساری کی ساری برائیاں ختم کر دے گا. اور جو درندے ہیں وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے، ان کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، لیکن وہ ایذا نہیں پہنچائیں گے، زہر نہیں ہوگا، وہ سارا کا سارا ختم کر دیا جائے گا.
اس زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کی جو زندگی گزارے گا، اس کے لیے تو بڑی بہاریں ہوں، خوشخبری۔ اور یہ کب تک رہے گا اللہ کو معلوم۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 برس کی حکومت کریں گے، خلافت قائم کریں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا خلافت قائم ہوگی علی منہاج النبوہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاری کی تھی اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے قائم کی تھی، اور پھر اس وقت یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسی خوشگوار ہوا چلے گی جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان کے بغل کو چھوئے گی، اور وہ سارے کے سارے ایمان والے ان کی روحیں قبض کر دی جائیں گی، یعنی وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد برے لوگ رہ جائیں گے۔ زنا اس قدر ہوگا، اس طرح اوپنلی کھلے عام ہوگا جیسے جانور کرتے ہیں، اور ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا۔